أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. جاہلیت کے زمانے میں ایک ظالمانہ رسم یہ بھی تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا. طلاق دینے کے بعد جب عدت بالکل پورے ہونے کے قریب ہوتا اس وقت ان سے پھر رجوع کر لیتا تاکہ وہ آزاد ہو کر دوسری جگہ نکاح نہ کر سکے، اور پھر کچھ عرصہ اس کو اسی طرح سے رکھنے کے بعد پھر اس کو طلاق دے دیتا اور اس طرح ان کو پھر چھوڑ دیتا کہ پھر وہ نئی عدت گزارتی. اس طرح بیچاری کے اوپر یہ مختلف قسم کے مظالم کیا کرتے تھے. تو اللہ جل جلالہ نے اس ظالمانہ رویے سے ان کو روکا اور فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنے عدت کے اختتام تک پہنچ جائے، اس کے قریب ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو ان کو رکھ لو اپنے پاس بھلائی کے ساتھ، او سرحوهن بمعروف، یا ایک اچھے اور بھلے انداز سے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، آزاد کر دو. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، لیکن ان کو نہ روکنا ضرارا، اذیت کے لیے کہ ان کو اذیت دو، اس وجہ سے ان کو روکنا. اسے اللہ نے منع فرمایا کہ ان کو اس طرح سے نہ روکنا لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، ظلم کرو. تو ان کو ستانے کے لیے تم زیادتی کرو گے تو اس لیے تم ان کو روکنے کی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو، اس کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اس کو بھی یاد کرو کہ جو اللہ نے تم پر کتاب کو اتارا، حکمت کو اتارا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. تو جو قرآن اللہ جل جلالہ نے تم میں نازل کیا اور جو حکمت نازل کی، اس کو بھی یاد کرو، اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کی یقیناً اللہ جل جلالہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ اپنے عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو یہاں پر میکے والوں کو خطاب ہے کہ اے میکے والو، تم ان کو منع نہ کرنا يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ یہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ راضی ہو جائے آپس میں بھلائی کے ساتھ اچھی عیش اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے دونوں تیار ہو جائیں، تو پھر ان کو نکاح آپس میں کرنے سے تم منع نہ کرو کہ نہیں اب ہم تمہیں نکاح کرنے نہیں دیں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. عورت کی طلاق کی عدت پوری ہونے کی وجہ سے وہ عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دونوں آپس میں اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر لے، اور دوبارہ نکاح اس وجہ سے جائز ہے کہ اب مکمل طلاقیں پوری نہیں ہوئیں، ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں، 3 طلاقیں نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ ان سے دوبارہ نیا نکاح کر سکتا ہے اپنی بیوی سے.
تو اب یہ ہے کہ میکے والے اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتے، وہ ان کو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ تم نے ایک دفعہ ان کو طلاق دی، اب یہ دوبارہ تم سے شادی کرے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہ کرو، فلا تعضلوہن، تم ان کو منع نہ کرو، ان ینکحن ازواجہن، کہ یہ نکاح کرے اپنی بیویوں سے، اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب یہ سب آپس میں راضی ہو جائیں، دونوں راضی ہو جائیں آپس میں بالمعروف، بلائی کے ساتھ، اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے اور ایک اچھی نئی زندگی کا عزم کر لیتا ہے کہ اب کی دفعہ اگر میرا نکاح ہو گیا اس بیوی سے تو میں ان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاروں گا۔ تو اب اس کی نیت اچھی ہے، اس کا جذبہ اچھا ہے، تو پھر تم ان کو منع نہ کرو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ وہ بات ہے کہ جس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم، اس شخص کو جو تم میں سے ہو، یؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت والے دن پر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اس میں اور زیادہ صاف ستھری بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ تم اس طرح کر لو، اس پر عمل کر لو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مائیں اپنے اولادوں کو دودھ پلائیں 2 پورے سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ کر لے کہ رضاعت کی مدت کو، دودھ پلانے کی مدت کو پورا کر لے، تو پوری مدت 2 سال ہے، 2 سال پورا پلا سکتا ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان عورتوں کا کھانا اور ان کے کپڑے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، ان کو کھانے پینا یہ سب ان کے ذمے ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ جو دودھ پلانے والیاں ہیں ان کو ان شوہر ہونے کی جن کا یہ بچہ ہے ان کے ذمے ہے کہ وہ ان کا کھانے کا بھی بندوبست کر لیں اور کپڑوں کا بھی بندوبست کر لیں۔ یہ اگر اپنی بیوی ہے اور نکاح میں ہے تو نکاح کی وجہ سے یہ نفقہ اس پر واجب ہے، اور اگر طلاق واقع ہوا ہے تو نفقہ تو ختم ہو جائے گا، عدت جب تک ہے تب تک تو نفقہ اس پر پھر بھی لازمی ہے، اور لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر بھی اس پر یہ اجرت کے طور پر کہ چونکہ اس کی بیوی وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس پر یہ کپڑے اور کھانے کا انتظام یہ اس مرد کے ذمہ ہوگا جس کا یہ بچہ ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو مکلف نہیں کیا جاتا مگر جتنا اس کی وسعت ہوتی ہے، ہر ایک نفس کو اس کی وسعت کے بقدر مکلف بنایا جاتا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، کسی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اس کو اذیت، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ مولود لہو کو کہ جس کا بچہ ہے اس کو تکلیف دیا جائے اس کے بچے کے ساتھ، بچے کے ذریعے سے، یعنی والدہ سے اس کے بچے کو منع کر کے کہ یہ دودھ نہ پلائے، کوئی عورت پلائے، کوئی اور عورت پلائے، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی والدہ ہی پلائے، اگرچہ وہ ابھی اس کو طلاق ملی ہے تب بھی وہ اس کو دودھ وہی عورت پلائے، اور اس میں اس کو اس کے خرچے وغیرہ اس کا بندوبست کیا جائے، اس میں ان کو تکلیف نہ دیا جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ مولود لہو کو اس کے بچے کے ساتھ اس کو اذیت تکلیف پہنچائی جائے کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کے بچے کو دودھ پلایا جائے، اب عورت چونکہ وہ شوہر سے اس کی لگتی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس بچے کو بھی دودھ نہ پلائے، تو ایسا نہ کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی ایسا ہی ہے کہ بچے کا اگر باپ نہیں ہے، وارث ہے اس کا، تو اس کے اوپر بھی، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نان نفقے کا بندوبست کرے گا اس عورت کا کہ جو اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر دونوں نے ارادہ کیا بچے کے دودھ چھڑوانے کا عن تراضٍ مِّنْهُمَا، آپس کے رضامندی سے، وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2 سال سے پہلے کسی بھی وقت میں وہ دودھ چھڑوانا چاہے
بچے کی حالت ایسی ہو کہ اس کے لیے مناسب نہ ہو دودھ پلانا ان کو، یا اس کے لیے دودھ نہ پینے میں بہتری ہو، تو ان کو یہ حق ہے کہ دونوں آپس میں رضامندی سے اور مشورے سے آپس میں یہ طے کر لے کہ دودھ چھڑوا لے، کسی بھی وقت وہ چھڑوا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولادوں کو تم دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے، اپنی ماں سے نہیں، بچے کی ماں سے نہیں، اولاد کی ماں سے نہیں، بلکہ کسی اور عورت سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم ان کے حوالے کر دو وہ جو تم نے ان کو بلائی کے ساتھ، اچائی کے ساتھ دیا ہے، یعنی جو کچھ تم نے ان کو دینا ہے وہ ان کے حوالے کر دو اچھے انداز سے۔ ظاہر بات ہے کہ دوسری عورت اگر پلائے گی اس کو دودھ، تو اس کا خرچہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، تو وہ خرچہ آپ ان کو اچھے انداز سے دے دو تاکہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ اللہ جل جلالہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ جل جلالہ دیکھتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، یہاں سے پھر وہ اور عدتیں شروع ہو جاتی ہیں متوفا، کہ جن کا ازواج جو ہے وہ متوفا ہو تو ان کی عدت کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے۔